روایت پہلے بھی آپ کو سنائی ہے، آئیے خوش ہو جاؤ، سن لو۔ قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے بندوں سے، کچھ بندوں سے فرمائے گا میں نے دنیا میں تمہیں جس حال میں رکھا، تمہیں کھانے کو، پینے کو، پہننے کو، اوڑھنے کو، رہنے کو بہت اچھا نہیں ملا ہوگا، تم نے میری محبت میں کمی نہیں کی، اپنی طرف سے جو ہو سکا کیا، دنیا میں تم نے تھوڑا سا تنگی میں، مشکل میں وقت گزارا، آج مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو۔ رب فرمائے گا۔ معذرت کا لفظ ہے لیکن اس کا وہ معنی نہیں جو آپ سمجھیں گے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو۔ آپ سمجھتے ہوں گے اللہ والے کہیں گے یا اللہ دنیا میں تو چھوٹی سی کٹیا میں اجرے میں رہتا تھا، کو بڑا سا محل دے دے شاندار، دوسروں کو 70 حوریں دینی ہے تو مجھے 700 دے دے، دوسروں کو اگر 10 نعمتیں دینی ہے مجھے 1000 دے دے۔ نہیں، یہ دیکھو یہ متقی ہوتے کیسے ہیں، جس کو سچا صوفی کہتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نام کے ساتھ صوفی لگا لینا، سچا صوفی وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کے پاس اپنے لیے کچھ بھی اونچی مفتی مولوی دیوار بنا دیں گے، صوفی پل بنائے گا تاکہ تمہیں ملا دے، وہ روکیں گے ملا دیں گے۔ مولوی سے وہ مراد مفتی غلط نہ سمجھ لینا، جو خشکے ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ہم اللہ والوں کی نہیں کر رہا۔ سنیں 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 میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ بات نہیں سمجھتے اور اعتراض کر بیٹھتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے ہم پر کتنی مہربانی ہے، کہاں کہاں ہم پر کرم ہوا ہے، ہم نے سوچا ہی اونچی غور ہی نہیں کیا، دھیان ہی نہیں دیا۔ کہاں جائیں، کئی باتیں ذہن میں آتی ہیں، میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے مسئلہ، تب روکتا ہوں اپنی آپ کو، بہت سی نہیں سناتا ہوں آپ کو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ بندے یہ نہیں کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں شاہی سلسلہ دے دے، سوچو اور ان اللہ والوں سے نسبت پر ناز کرو، وہ کہیں گے یا اللہ یہ میدان معاشر میں کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں ہم سے محبت کرتے تھے، ہم سے پیار کرتے تھے، ہماری خدمت کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ پھیل جاؤ، میدان معاشر میں پھیل جاؤ اور جس جس کو چاہو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ روایتوں میں آتا ہے وہ بندے اللہ والے پھیلیں گے، کوئی کہے گا جی السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ کون ہو تم بھائی؟ حضرت آپ ہمارے علاقے میں آئے تھے، میں نے آپ کو دیکھا تھا، ہماری گلی میں گزرے تھے، میں نے آپ کو اونچی تو دیکھا تھا، تو پھر وہ اتنی بات بھی جتائے گا میں نے آپ کو دیکھا، دوسرا کہے گا نماز پڑھی تھی آپ کے پیچھے، تیسرا کہے گا واز سنا تھا، چوتھا کہے گا ہاتھ ملایا تھا، پانچواں کہے گا پانی ملا۔ اس طرح لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں ان سے کریں گے، وہ بلاتے جائیں گے، اور ایک کے ساتھ کئی کئی ہزار ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، یا اللہ یہ لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں دنیا میں انہوں نے ہمیں اچھی نظر سے دیکھا، ملے۔ اللہ فرمائے گا جس کو چاہو لے جاؤ، جس کو چاہو۔ کافروں کے جتنے ہوں گے وہ ٹھوکر ماریں گے پرے ہٹو، اور ایمان والوں کے کہیں گے آؤ آؤ، نبی کی بارگاہ سے فیض ملا ہے، کرم ہو رہا۔ تو اس سے ہم اندازہ کر لیں کہ اچھے دوستی کام آتی ہے۔ صوفی اقبال صاحب بیٹھے ہیں
برطانیہ سے آئے ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں، اسی محلے کے ہیں، لیکن یہ کہ یہاں ان کے بھائی رہتے ہیں افتخار صاحب. ان کو ایک بات سناتا ہوں، شاید انہوں نے سنی ہو. دہلی میں عرس ہو رہا تھا چشتی سلسلے کے بزرگ کا. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سر العزیز، کیونکہ یہ مہینہ ہے ان کا بھی. اس مہینے میں 2 محبوبوں کا ذکر ہے، محبوب سبحانی کا بھی، محبوب الہی کا بھی. وہ بزرگ آئے ہوئے تھے حضرت نظام الدین اولیاء کے عرس میں. گلیاں ہوتی تھیں پرانے وقتوں کی بات. ایک پھل ہوتا ہے جس کو سنترا کہتے ہیں، اردو والے سنگ ترا کہتے ہیں. گاف لگا دیتے ہیں، حالانکہ اصل نام میں گاف نہیں ہے، لیکن لوگوں پہ سنگ ترا چڑھا ہوا ہے. سنگ ترا تو وہ آدمی سروں پہ لے کے ٹوکری اٹھائے بیچ رہے ہوتے تھے. صدا بھی لگاتا ہے جو بیچتا ہے، تو اس کے منہ سے نکل رہا تھا، لے لو لے لو اچھے سنگ ترے. اچھے کہیے گا ذرا، اچھے. جو بزرگ آئے تھے عرس میں شرکت کے لیے حضرت خواجہ صاحب کے، انہوں نے یہ آواز سنی تو ان کو وجد ہو گیا. وجد کا مطلب آپ کی پوری جلد پر اثر ہوتا ہے، جسم پر، اور آپ دوسری کیفیت میں چلے جاتے ہیں. خود نہیں پتا ہوتا کہ جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وجد ہو گیا. بعض لوگ تو ایسے ہی ہلتے ہیں نا دکھانے کے لیے، اور جس پہ وجد ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں ہل رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں. وجد ہو گیا. مرید بڑے حیران ہوئے، وہ فروٹ بیچ رہا ہے، پھل بیچ رہا ہے، ان کو کیا ہو گیا؟ حضرت کی کیفیت جب بحال ہوئی، مریدوں نے عرض کیا حضرت جی کیا ہو گیا تھا؟ فرمایا تم نے سنا نہیں تھا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ جو تو پھل بیچ رہا تھا، فروٹ بیچ رہا تھا. میں کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا اچھے سنگ ترے. فرمایا اسی بات پر تو وجد ہوا تھا، اچھے سنگ ترے. سنگ ساتھ کو کہتے ہیں نا، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ تر جاؤ گے. اچھے سنگ ترے. ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آتی، اللہ والے دیکھو کیا کیا سوچتے ہیں، کیا کیا کرتے. تو جو اچھے ساتھ ہوں گے وہ انشاءاللہ قیامت میں بھی کام آئیں گے. لیکن یہ کافر مشرک یہ جس کو بھی پکڑیں گے وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اور ان کو کچھ یاد بھی نہیں ہوگا. اور ہمیں یاد ہوگا، ہمیں یاد. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا کا لکھا ہوا سلام پڑھتے ہو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. آخری لائن کیا ہے؟ مجھ سے قدسی، مجھ سے خدمت کہ قدسی کہے ہاں رضا. اردو ہے. مجھ سے خدمت آپ بھی کہتے نہیں، میرے لائق کو خدمت، مجھ سے خدمت. قیامت کا دن قدسی سے مراد فرشتے ہیں. قیامت کے دن مجھ سے فرشتے کہیں ہاں رضا. کیا مطلب؟ یہ اعلیٰ حضرت نے جو مصرع کہا ہے، یہ آپ کو اگر یاد ہے تو ٹھیک، نہیں تو سمجھا دوں. حدیث شریف میں ہے، صحابہ نے حضور سے پوچھا قیامت کے دن لوگوں کا حساب کتنی دیر میں ہوگا؟ لوگوں کا حساب حضرت آدم سے لے کر آخر تک، ابھی 7.5 ارب آبادی ہے، اس وقت سے لے کر اس وقت تک اربوں خربوں لوگ. آپ کو ایک آدمی کا حساب کرنا ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے. بھلے کمپیوٹر سے کریں، ہاتھ سے کریں گے تو اور ٹائم لگے گا. حضور ان صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو خبر، کس کا حساب کتنی دیر میں ہوگا نبی کو خبر ہے.
حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ آسانی کرے، دیکھیں گے کسی کا دیر سے ہوگا کسی کا جلدی، نہیں، حضور نے فرمایا تھوڑی سی دیر میں سب کا حساب ہو جائے گا، تھوڑی سی دیر میں سب کا حساب ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور 50,000 سال کا دن ہے، باقی سارا دن کیا ہوگا؟ جب حساب تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا تو باقی سارا دن کیا ہوگا؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا وہاں چل کے دیکھیں گے، وہاں پتہ چلے گا کیا ہوگا، نہیں، فرمایا لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، میری نعت پڑھی جا رہی ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت اس وقت کی نیت کر کے کہتے ہیں جب وہ وقت آئے نبی کی نعت پڑھنے کا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، اور رضا تو نے سلام لکھا تھا آج سنانا، تو پھر ہم سب مل کے کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سمجھے ہو؟ ہمیں انشاءاللہ یاد رہے گا، کافروں کو یاد نہیں رہے گا، ہمیں نبی پاک بھی یاد رہیں گے، ہمیں غوث پاک بھی انشاءاللہ۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مہینہ ہے ربیع الاخر، ربیع الثانی کا۔ بڑی رات کس میں کون سی تاریخ کو ہے؟ 11ویں شب، پوچھ رہا ہوں آپ سے، 16 کو۔ جس نے جواب دیا صحیح، 16 نومبر منگل کا دن ہوگا، منگل کا دن 16 نومبر عشاء کے بعد انشاءاللہ تعالی یہاں بڑی 11ویں کا مرکزی اجتماع ہوگا، جلسہ کریں گے، غوث پاک کا ذکر کریں گے، قصیدہ غوثیہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ کو غوث پاک کے نسخے والا حلوہ کھلائیں گے، اس کو توشہ شریف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ توشہ شریف۔ وہ ذائقے میں الگ ہوتا ہے، اس میں میوے بہت زیادہ پڑتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ حلوہ تیار ہوگا۔ زیادہ دیر کی محفل نہیں ہوگی، 2-3 گھنٹے لگیں گے۔ اگلے دن آپ کو چھٹی نہیں ہوتی ہے تو، لیکن یہ کہ بڑی رات ہے، بڑی 11ویں ہر مہینے کرتے ہیں، یہ سالانہ 11ویں کا موقع، تو منگل کو عشاء کے بعد یہاں تشریف لائیے گا، 10 بجے سے پہلے آ جائیے گا، تاکہ جلدی شروع کر کے جلدی سمیٹ لیں۔ اللہ تعالی خیر فرمائے، آپ کی مرضی ہے، سہولت ہے، نہیں آ سکتے آپ جانیں، ہم آئیں گے، ذکر بھی کریں گے، حلوہ بھی تیار ہوگا، تو آپ تشریف لا سکیں بہت خوشی ہوگی، اللہ برکت دے۔ ورنہ ہر شخص، ہر سنی اپنے گھر میں 11ویں ضرور کرے۔ آسان طریقہ، گھر والے جمع ہو جانا، اور ختم غوثیہ میری کتاب اوراد مشائخ میں بھی ہے، ویسے بھی آپ کو یاد ہوگا، ختم غوثیہ پڑھ لینا۔ اگر آپ کے پاس کوئی زیادہ کھانے پینے کو نہیں، اس دن جو کھانا بنایا وہی سامنے رکھ لینا، خود ہی کھا لینا، 11ویں ہو جائے گی۔ اگر توفیق ہو تو کسی ایک کو، کسی کو کھلا دیجیے گا، کسی کو جس کو نہیں ملتا، اور زیادہ ثواب ہوگا، مگر 11ویں ضرور کرنی ہے، کچھ نہیں بھی کھانا پینا، ختم غوثیہ ضرور پڑھنا ہے۔ کریں گے ضرور، مریدین حضرات لازمی کریں، انہوں نے وعدہ کیا ہوا بیعت کے وقت، وہ کریں گے، اور باقی لوگ جن کو توفیق ہو، یہاں پر جو اس میں لنگر میں حصہ ڈالنا چاہیں وہ ان کی مرضی ہے، تو یہاں انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ اللہ تعالی خیر فرمائے۔ دوسری بات آپ سے یہ کرنی ہے، روز بروز مہنگائی، مسائل بڑھتے جا رہے۔ پچھلے ہفتے جمعے کو اعلان کیا تھا، ہفتے کے دن والدہ کا سالانہ عرس، اور خواتین کی مجلس، جو خواتین ہیں انہوں نے سالانہ میلاد شریف کیا تھا، وہ دن میں 10-11 بجے سے لے کے عصر تک ان کا پروگرام ہوتا ہے، خواتین ذکر بھی کرتی، نعت خوانی، بیان۔
ہمارے سید عادل شاہ صاحب وہ انتظام کرتے ہیں ڈیکوریشن کا، کھانا بھی انہی سے پکواتے ہیں۔ یہ رات کو تیاری کر کے 3 بجے کے قریب کا وقت تھا، مسجد کے باہر باپ بیٹا کام کر کے جا رہے تھے تو 2 لڑکوں نے، کم سن لڑکوں نے ان پر آ کر گن تان لی اور ان کے پرس اور نقدی اور فون چھینے۔ ویڈیو بن گئی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، تھانے دار کو اطلاع کر دی ہے ہم نے، مگر آپ کو پتہ ہے ان کے پاس اور گورنمنٹ کے ہی کام اتنے ہیں۔ لیکن اگر وہ لڑکے محلے کے نکلے مجھے بہت افسوس ہوگا، مسجد کے سامنے، اور اگر کسی باہر کے علاقے کے ہیں تو بہرحال ان کو سزا تو ملے گی، لیکن پہلی بار یہ واقعہ ہوا اور بہت برا ہوا، مجھے اس سے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ محلے کے ذمہ دار ارد گرد نظر رکھیں، کیمرے ہم نے بھی لگائے ہوئے ہیں، دوسروں نے بھی لگائے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے شکلیں آ بھی جاتی ہیں سامنے تو وہ موٹر سائیکل نمبر اور وہ شکلوں کے لیے دیا ہوا ہے، وہ تفصیل آ جائے گی۔ لیکن بولو یہ مہنگائی کی وجہ سے حکمران، خود وہ کہتا تھا کہ جب بجلی مہنگی ہو، تیل مہنگا ہو تو سمجھ لینا حکمران چور ہے۔ اس نے صرف کہا نہیں، کر کے دکھا دیا، اس نے بتا دیا کہ میں کتنا بڑا چور ہوں۔ لوگوں کو جب سہولت نہیں ہوگی تو پھر جرائم بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے؟ کیسی حکومت ہے؟ 3 سال میں انہوں نے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا، معاشی، اقتصادی، سیاسی طور پر جو کچھ کیا سو کیا۔ دین کے خلاف جو کچھ کر رہا ہے اس پر بہت زیادہ غصہ، اور میں اسی لیے بار بار دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرما، کیونکہ یہ دین کے خلاف جو سازشیں کر رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک، ختم نبوت کے خلاف۔ ابھی جو غلامان رسول نکلے تھے ناموس رسالت کے لیے، ان کو جس طرح مس ہینڈل کیا، ان کے ساتھ جو بدسلوکی کی ہے وہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے، اور اس پر کوئی بھی اس کے لیے دعا کر سکتا، سارے بد دعا کریں گے، سب اس کو یہی کہیں گے کہ اس کے لیے کوئی خیر نہ ہو، اور جتنے اس میں شامل ہیں اس کے ساتھ، اور نبی کی عزت کے لیے نکلے، تم ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو؟ ایسا کرتے ہیں، اور وہ بھی ریاست مدینہ کا نام لے کر۔ بہت زیادہ انہوں نے مس ہینڈل کیا۔ کل کو یہ پھر ووٹ مانگنے آئیں گے، ان کو یاد رکھنا، ان کو ووٹ کیا نوٹ کیا، ان کے لیے تمہارے پاس کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ووٹ اسی کو دیں گے جو نبی کا غلام ہوگا، جو اس کو نبی کی عزت کا پاس ہوگا۔ تو یہ بہت بدترین یہ کردار ان کا پیش کر رہے ہیں یہ لوگ، جس پر افسوس بھی ہے۔ آپ لوگوں نے باخبر رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ہو سکے تو فضول خرچی سے بچو، کسی کے کام آ سکو، کھانے کھلا سکو، کسی کو راشن دے سکو۔ نیکی کرنا لوٹنا نہیں ہے، کسی کو جرم سے بچنا ہے، اور دین کے حوالے سے چوکنے رہنا ہے، بے خبر نہیں۔ پتہ چلے کوئی بھی سازش ہو، کسی طرف ہو، اس کو پنپنے نہیں دینا ہے، یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امان عطا فرمائے، ہم سب کی حفاظت رکھے، اور اللہ تعالی ہم کو دین کا سچا خادم اور نبی کا سچا وفادار بنائے۔